السلام علیکم۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آج ہم کچھ سیکھیں گے نیا۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے گنتی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم لفظوں اور ہندسوں میں گنتی سیکھیں گے۔ لفظوں میں گنتی کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے، جبکہ ہندسوں میں گنتی کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ایک لفظ ایک الف یہ اور کاف سے مل کر بنتا ہے۔ ہندسے میں اسے کچھ یوں لکھا جاتا ہے۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے واحد یا اکیلا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحد اور اکیلی ہے۔ دو لفظ دو دال اور واو سے مل کر بنا ہے۔ ہندسے میں اسے اس طرح لکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دو ہاتھ دیے ہیں، جن سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے دو کو گنتے ہیں۔ ایک دو۔ تین لفظ تین کو اس طرح لکھا جاتا ہے، جبکہ ہندسہ تین اس طرح سے ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم تین کو گنتے ہیں۔ ایک دو تین۔ چار چھ الف اور رے سے مل کر بنتا ہے چار۔ چار کا ہندسہ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ظہر اور عشاء میں 4 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے۔ چار کو گنتے ہیں۔ ایک دو تین چار۔ پانچ پانچ لفظ اس طرح لکھا جاتا ہے، جبکہ اردو میں پانچ کا ہندسہ اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض رکھی ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ۔ چھ لفظ چھ اس طرح لکھا جاتا ہے۔ چھ کا ہندسہ اردو گنتی میں اس طرح ہوتا ہے۔ آئیے 6 کو گنتے ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ چھ۔ سات سین الف اور تے مل کر بناتے ہیں سات۔ سات کا ہندسہ اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ آئیے گنتے ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات۔ آٹھ اردو گنتی میں 8 اس طرح لکھا جاتا ہے، جبکہ 8 کا ہندسہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ آئیے گنتے ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ۔ 9 نون اور واو مل کر بناتے ہیں 9، جبکہ 9 کا ہندسہ اردو گنتی میں کچھ یوں ہوتا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ گن سکتے ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 9۔ 10 دال اور سین مل کر بناتے ہیں 10، جبکہ اردو گنتی میں 10 کا ہندسہ اس طرح ہوتا ہے۔ آئیے گنتے ہیں 10 کو۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 9 اور 10۔ پیارے بچوں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔